ناظرین، عید الاضحیٰ پر جس بھیڑ بکرے یا دمبے کی قربانی دی جاتی ہے، کیا آپ جانتے ہیں اس کی کہانی ہزاروں نہیں بلکہ شاید لاکھوں سال پرانی ہے۔ وہ وقت جب انسان غاروں میں رہتا تھا، جب نہ شہر تھے نہ بازار، نہ مذہب کی موجودہ شکل تھی، تب بھی انسان کے ساتھ ایک جانور چلتا تھا جسے بعد میں قربانی، رزق، عبادت اور تہذیب کی علامت بنا دیا گیا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ بھیڑ بکریاں آخر آئیں کہاں سے؟ کیا یہ واقعی زمین پر انسان سے پہلے موجود تھیں؟ اور کیوں تقریباً ہر پیغمبر نے چرواہے کی زندگی گزاری؟ آج ہم جانیں گے قربانی کے جانور کی پیدائش سے لے کر قربان گاہ تک کی وہ حیران کن داستان، جو تاریخ، مذہب، سائنس اور انسانی تہذیب سب کو آپس میں جوڑ دیتی ہے۔ ناظرین، اگر ہم ہزاروں سال پیچھے جائیں تو ہمیں آج جیسی بھیڑ یا بکری نظر نہیں آئے گی۔ سائنسدانوں کے مطابق موجودہ بھیڑیں ایک جنگلی جانور موفلون سے پیدا ہوئیں، جو پہاڑی علاقوں، خاص طور پر قدیم میسوپوٹامیہ، ایران، ترکی اور شام کے علاقوں میں پایا جاتا تھا۔ یہ جانور انتہائی پھرتیلا، خطرناک اور آزاد تھا۔ اس کے سینگ بڑے ہوتے تھے اور یہ انسان سے دور بھاگتا تھا، لیکن انسان اپنا پیٹ بھرنے کے لیے ان کا بھی شکار کرتا تھا۔ پھر تقریباً 50 سے 60 ہزار سال پہلے انسان نے ایک تاریخی فیصلہ کیا۔ اس نے شکار چھوڑ کر جانور پالنے شروع کیے، اور انہی اولین جانوروں میں بھیڑ اور بکری بھی شامل تھیں۔ شروع میں انسان انہیں صرف گوشت، دودھ اور کھال کے لیے استعمال کرتا رہا۔ بعد میں اس نے ان کی اون سے کپڑے بنانا سیکھ لیے۔ یہی وہ لمحہ تھا جب انسانی تہذیب نے نئی شکل اختیار کرنا شروع کی۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا دنیا میں انسان کے آنے سے پہلے بھی یہ جانور موجود تھے؟ یہ سوال سننے میں بڑا عجیب لگتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ سائنس کے مطابق انسان سے بہت پہلے زمین پر بہت سی اقسام کے جانور موجود تھے۔ ڈائنوسار کے خاتمے کے بعد جب لاکھوں سال پہلے زمین پر ممالیہ جانور پھیلنے لگے، تب مختلف اقسام کے جنگلی، بکری نما اور بھیڑ نما جانور وجود میں آئے۔ وقت گزرتا گیا، قدرت نے انہیں پہاڑوں، صحراؤں اور میدانوں کے لیے ڈھالا۔ پھر انسان آیا اور اس نے ان جانوروں کو اپنا ساتھی بنا لیا۔ گویا قربانی کا یہ جانور اصل میں انسانی تہذیب کا خاموش معمار بھی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ انسان اور بھیڑ بکری کا رشتہ اتنا مضبوط کیوں ہوا؟ تو ناظرین، کیونکہ یہ جانور انسان کے لیے بہترین تھا۔ یہ زیادہ خطرناک نہیں تھا، جلدی افزائش کرتا تھا، جھنڈ میں رہتا تھا اور انسان کے ساتھ مانوس ہو جاتا تھا۔ اسی لیے دنیا کی پہلی بستیوں، پہلی چراگاہوں اور پہلی تجارت میں بھیڑ بکریاں شامل تھیں۔ قدیم میسوپوٹامیہ میں دولت کا اندازہ بھیڑوں کی تعداد سے لگایا جاتا تھا۔ قدیم مصر میں ان کی قربانی دی جاتی تھی اور قدیم مذاہب میں انہیں پاکیزگی کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ ایک اور سوال کہ پہلی قربانی کب ہوئی؟ تو ناظرین، اگر مذہبی روایات کو دیکھا جائے تو قربانی کی روایت حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں حابیل اور قابیل سے جڑی ملتی ہے۔ حابیل جانور پالتے تھے اور انہوں نے اللہ کی راہ میں بہترین جانور قربان کیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے، جہاں اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ایک دمبا قربانی کے لیے بھیج دیا، اور یہی واقعہ بعد میں عید الاضحیٰ کی بنیاد بنا۔ اور تب سے آج تک لاکھوں لوگ جانور قربان کر کے اس عظیم سنت کو زندہ رکھتے ہیں۔ ناظرین، یہاں ایک حیران کن حقیقت سامنے آتی ہے۔ اسلامی روایات کے مطابق تقریباً ہر نبی نے بکریاں یا بھیڑیں چرائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام اور خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بکریاں چرائیں۔ لیکن آخر کیوں؟ علماء کہتے ہیں کیونکہ چرواہے کی زندگی انسان میں صبر، برداشت، تنہائی، ذمہ داری اور قیادت پیدا کرتی ہے۔ ایک چرواہا اپنے ریوڑ کو سنبھالتا ہے، انہیں خطرات سے بچاتا ہے، بھٹکے ہوئے جانوروں کو واپس لاتا ہے، اور یہی صفات ایک رہنما میں ہونی چاہیے۔ گویا بکریاں چرانا اصل میں انسانوں کی قیادت کی تربیت تھی۔ ناظرین، آج بھی ایک قربانی کا جانور کسی گاؤں، فارم یا چراگاہ میں پیدا ہوتا ہے۔ اسے پالا جاتا ہے، اس کی حفاظت کی جاتی ہے، بچوں کی طرح اس کا خیال رکھا جاتا ہے۔ پھر عید کے دن وہی جانور اللہ کی راہ میں قربان کر دیا جاتا ہے، اور یہی قربانی انسان کو یاد دلاتی ہے کہ اصل قربانی جانور کی نہیں، اپنی خواہشات، غرور اور نفس کی ہوتی ہے۔ سوچیے، ایک جانور جو کبھی پہاڑوں میں آزاد گھومتا تھا، آج انسان کی عبادت کا حصہ بن چکا ہے۔ ہزاروں سال پہلے بھی اس کی قربانی دی جاتی تھی، اور آج بھی دنیا بھر میں کروڑوں لوگ اسے اللہ کی رضا کے لیے قربان کرتے ہیں۔ شاید اسی لیے قربانی صرف ایک رسم نہیں، بلکہ انسان اور خدا کے درمیان وفاداری کی سب سے
قدیم زبان ہے۔